السلام علیکم۔ انصاف معاشرے کی اندر ایک بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسلامی معاشرے میں اسلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، ہر دور میں جس دور میں بھی انصاف رائے دور میں معاشرہ عروج پر گیا ہے، اور جس معاشرے میں انصاف کا دامن چھوڑا ہے وہ تنزلی کی طرف گیا ہے۔ آج یورپین کنٹریز میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر اگر ترقی ہے تو وہاں انصاف دہلیز پر ہے، فوراً انصاف وہاں پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر انصاف جو ہے وہ بکتا ہے۔ پہلی اگر کوئی وقوع ہو جائے تو کوئی زخمی ہو جائے تو اس کے پاس ہی کوئی نہیں جاتا کہ بھئی کون بعد میں یہ باتیں بھگتے گا، اور دوسری بات کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا، اور جب لے جائے تو پولیس اس کو اتنی گھسیٹتی ہے۔ بعد میں اب کورٹ کے مرحلے ہوتے ہیں، وکیل کو فیس دو، اس کے بعد وکیل جو ہے وہ کیس کو کھینچتے ہیں۔ جج صاحبان جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے آج چھٹی ہے کل چھٹی ہے، اور یہ پروسیجر نیچے سے لے کر اوپر تک جاتا ہے۔ ابھی اور پھر آگے ہم چلے جاتے ہیں، قومی اسمبلی میں ہمارے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے اگر ہم ان کو بھی دیکھیں تو وہ کس طرح اپنی سیٹس لیتے ہیں، پیسے دے کر اپنی سیٹس لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ووٹ الیکشن جو ہے وہ کمپین کرتے ہیں پیسہ لگا کے، اور پھر اس کے بعد جب وہ سیٹ جیت جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس MBBS ڈاکٹر کی طرح ہوتی ہے جو 50 لاکھ 60 لاکھ روپے میں جب ڈگری لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اگلے 2 سالوں میں ہو 3 سالوں میں ہو تو اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے جس طرح ہر طرف سے کمیشن کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ اسمبلی ممبران جو ہے نا وہ پیسہ لگائے ہوئے پیسے کو 5 سال میں اپنے پیسے کو پورا کرنے کے لیے اور پروفٹ گین کرنے کے لیے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے، یعنی ہم نے پیسہ لگایا الیکشن پر اور اب ہم نے اس کو وصول کرنا ہے۔ اب وہاں سے ہم چلے جاتے ہیں سینٹ کے اندر، تو سینٹ کے اندر بھی ابھی ہمارے ملک میں جو قانون کی یعنی بنانے والا ادارہ ہے، قانون سینٹ سے اگر پاس نہیں ہوتا تو اس کے بعد قومی اسمبلی بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتی، تو دونوں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کا ہمارا ایک ہی طرح کا حال ہے۔ جس طرح ہمارے سینٹ ممبران کروڑوں روپے لے کر سیٹ جو ہے وہ لیتے ہیں اور پھر اپنا ووٹ کروڑوں میں بیچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے ہمارے ابھی ایک خبر آئی کہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ افریدی صاحب ہیں، ان کے حوالے سے آیا کہ وہ ایک خبر میں مختلف انٹرویوز فیس بک پہ میں نے دیکھے، ان میں کہا گیا کہ جی اس نے 500 ملین ایک بینک سے، 600 ملین ایک بینک سے، 1000 ملین ایک بینک سے ڈیفالٹر ہے، اور وہ بندہ جو ہے ڈپٹی چیئرمین بن گیا ہے۔ گویا ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ڈیفالٹر ہوگا، جتنا بڑا ناانصاف کرنے والا ہوگا، جتنا بڑا وہ بندہ ایک قسم کا ہم لفظ یوز کریں کرپٹ ہوگا، معاشرے کا کرپٹ ترین بندہ جو بھی ہوگا وہ ہماری اس کو جو ہے وہ سیٹ ملے گی۔ جب معاشرے میں اس قسم کی ہوگی تو وہاں ناانصافی جنم لیتی ہے، وہاں کسی مظلوم کی آواز نہیں سنی جاتی، وہاں پر کوئی ترقی کی امید ہم نہیں کر سکتے۔ ہم پچھلے 20 سالوں میں 20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے معاشرہ کچھ جو بھی تھا، لیکن اب جو ہے جس طریقے سے ابھی جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے چل رہا ہے معاشرتی طور پر، ہمارے اندر ساری وہی قومی بن اسرائیل والی اور اس سے پہلے مختلف قومی لوٹ والی، قوم عاد سمود، ناپ تول میں کمی، ہر قسم کی وہ تمام جتنی برائیاں وہ ہمارے اندر ہیں۔ خانہ کعبہ ہمارا کیوں بند ہو گیا؟
کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی عبادت ہم سے کیوں چھین لی؟ آج دنیا میں جہاں پر بھی ہے مسلمان ہی پٹ رہا ہے، اور اس کی بیسک وجہ مسلمان نے اپنے آپ کو دنیاوی دولت کے پیچھے مالا مال کے پیچھے لگا لیا۔ اربوں خربوں روپے کما کما کے قبر میں ٹانگیں چلی جاتی ہیں، لیکن وہ اربوں خربوں کی جو ہماری جو لالچ ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم عرب کنٹریز کو دیکھیں، کیا ان کے پاس پیسہ کم ہے؟ یو اے ای کو دیکھیں، پیسہ کم ہے۔ ہم نے جتنا ریسرچ ورک اگر چائنا کر رہا ہے، چائنا ایک غریب ملک ہوا کرتا تھا، پاکستان بننے ایک ٹائم تھا چائنا نے پاکستان سے قرض لیا، پاکستان سے آئیڈیا لیتا تھا۔ آج ہم ہمارے پہاڑوں کے اندر وہ سوراخ کر رہا ہے، ہمارے دریاؤں کے اندر سے وہ پل بنا رہا ہے۔ اس نے ریسرچ کی، کیا یو اے ای کے پاس، سعودی عرب کے پاس پیسہ کم ہے، لیکن تعلیم کی جس کی اہمیت ہے ہم نے اس کے اوپر پیسہ لگانا چھوڑ دیا۔ ہم نے پیسہ لگایا، کس کے اوپر لگایا؟ جہادی مدرسوں کے اوپر لگایا، ہم نے بموں کے اوپر لگایا۔ جہاں سے جو اس وقت دنیا کس کے کنٹرول میں ہے؟ آپ ایک کلک کریں، گوگل موبائل لیں، ہر چیز آپ کے کنٹرول میں، گوگل کے کنٹرول میں۔ کیوں؟ گوگل کون ہے؟ امریکہ ہے۔ یوٹیوب کون ہے؟ امریکہ ہے۔ فیس بک کون ہے؟ امریکہ ہے۔ ٹویٹر کون ہے؟ امریکہ ہے۔ یہ وہ میزائل ہیں، یہ وہ بالادستی ہے جو امریکہ کو مریخ پر خیمہ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ آج ہماری سب سے بڑی اور امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ناانصافی ہے۔ پیسے دے کر آپ، رشوت دے کر آپ ایک اچھی سے اچھی سیٹ پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس قابلیت ہے، آپ کی قابلیت، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس قابلیت ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں نے ایک زندگی کی ایک روٹین دیکھی۔ آج الحمدللہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن اس معاشرے کو دیکھا کہ اس میں آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، بریف کیش نہیں ہے، آپ کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے آپ کے پاس سفارش جیسا ہتھیار ہونا چاہیے۔ ناانصافی ہے تو سب برائیاں ہیں۔ یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک احساس نام کی چیز ختم کیوں ہو گئی؟ اس ناانصافی کی وجہ سے ہر شخص دوسرے کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج نبی پر گئے، انہوں نے ہمارے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کی شکل تبدیل نہیں ہوگی۔ تو آج اگر ہم دیکھیں ہمارے اندر ایسی کون سی برائی نہیں ہے، ناانصافی میں ٹاپ پر ہے۔ ہم نے پیسے کے لیے اپنی مائیں بیچ دی، پیسے کے لیے ہم نے اسلام آباد میں دھرنا ہوتا ہے، وہ مائیں، وہ بیٹیوں کے سودے ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے وہاں کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم نے یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پیسے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے پیسے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے، اپنے معاشرتی رسم و رواج کو بیچ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے، اور وہ قومیں جو اس سے پہلے جو غرق ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی وجہ سے، آج اللہ کا ہم پر لاکھ لاکھ فضل ہے۔ اللہ نے اتنا ہم پر فضل کیا ہوا ہے، وہ اتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، لیکن ہم پھر بھی اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ ناانصافیاں کر کے ہم کہاں سے کہاں اپنے آپ کو لے آئے ہیں۔ جب تک ہمارے معاشرے میں انصاف ڈیولپ نہیں ہوگا، انصاف کا جلد نہیں ہوگا، لاکھوں وکیل ہیں، آج کروڑوں وکیل ہیں، ججز ہیں، میں کسی کی ذات پہ نہیں بات کرتا، لیکن ہر شخص اگر اپنی گریبان میں جھانکے تو جب وہ خود اپنے آپ کو اپنا انصاف کرے گا، اس اللہ کے سامنے تو ہم یہاں سے تو ہم لاکھوں روپے لگا کے خانہ کعبہ چلے جاتے تھے،
وہ بھی اللہ نے ہم سے چھین لیا۔ وہ امیروں کی عبادت تھی۔ جب امیر ہمارے معاشرے میں ناانصافی کریں گے تو اس کے اثرات غریب پر بھی پڑیں گے۔ میری بات سمجھ آئی ہو؟ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ عرفان عزیز، السلام علیکم۔